الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العلي العظيم. عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ دونوں جمعوں میں لگاتار قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ وحی صرف قرآن نہیں ہے بلکہ احادیث بھی وحی کا حصہ ہے. لہذا قرآن کی تسلیم کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی ماننا، اس کو یقین کرنا لازمی ہوگا. اس کے بغیر قرآن پر ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو ثابت یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اب بعض مستشرقین کی طرف سے جو خرابی پھیلائی جا رہی ہے، جس سے کچھ بہت سے مسلمان بھولے بھالے ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، وہ ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیثوں کو مانیں گے، لیکن حدیث محفوظ کہاں ہے؟ قرآن تو محفوظ ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. اب حدیثیں اس طرح کی کہاں محفوظ ہے کہ کوئی کچھ لکھ لے، کوئی لکھے نہ لکھے، وہ اپنے طرف سے اس کا بندوبست کہاں ہے؟ اس قسم کے اشکالات کر کے گویا اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بولے سو باتیں اور حدیثیں ہم تک صحیح طور پر پہنچی ہو. اس قسم کا ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں. ہم اس کا جواب قرآن کی آیت سے دینے سے پہلے کامن اعتبار سے، منطقی اعتبار سے ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر اور رہبر رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. جب آپ رہبر ہے، پیغمبر اور رہنما ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو جو باتیں آپ کی کہی ہوئی ہے اگر وہ اسی زمانے میں ختم ہو جائے، آگے کے زمانے کے لیے محفوظ نہ رہے، تو پھر آگے کے زمانے کے لیے آپ کی باتیں اور احادیث کیسے ہمارے لیے رہبر رہنما بن سکتی ہے؟ جبکہ قرآن نے کہا کہ آپ رہبر رہنما ہیں قیامت تک کے لیے، آپ ہی کی پیغمبر تسلیم ہے، آپ ہی کی شریعت کو ماننا پڑے گا. تو یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تو بول رہا ہے قیامت تک نبی کی باتوں کو مانو، اور نبی کی باتیں محفوظ نہیں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کی طرف ایسی بات کا حکم کرنا لازم آئے گا جو چیز موجود نہیں ہے. تو لا محالہ جب نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، نبی کی پیغمبری اور نبی کی رہبری رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کی باتوں کی حفاظت بھی اسی طرح قیامت تک ہوگی. تبھی تو نبی کی اقتداء صحیح معنوں میں ہو سکتی ہے. اگر وہ حفاظت نہیں ہے تو پھر نبی کی اقتداء کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو ایک کامن اعتبار سے، کامن سینس، ایک جواب ہم غور کرتے ہیں قرآن کریم میں. سورہ نحل کی آیت میں نے جو پڑھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تو سرسری موٹے الفاظ سے ترجمے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے جمعوں میں قرآن کی آیات کے ریفرنس سے کہ قرآن کی تبیین کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اللہ کی نبی کی حدیثوں کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی. قرآن نہیں سمجھا جا سکتا ہے آیات کے بغیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے بغیر. کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وہاں پر بھی ذکر آیا ہے اور یہاں پر بھی ذکر آیا ہے. اس سے مراد قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو آپ کی وضاحت کے بعد، آپ کی تفسیر کے بعد ہی قرآن کے معنی و مطالب مکمل ہو سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اب یہ جو پہلے سورہ نحل کی آیت میں اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اگر صرف
معانی کے بغیر الفاظ کی حفاظت، یہ تو پھر مطلب ہی پورا نہیں ہوا۔ قرآن کی تکمیل اور قرآن کی صحیح معنوں میں حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ رہے، اس کے معانی بھی محفوظ رہے، کیونکہ اصل قرآن میں معانی ہے۔ اب معانی کی حفاظت کے بغیر الفاظ کی حفاظت یہ پوری طور پر حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے جہاں حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن سے متعلقہ ضروری اشیاء کی بھی حفاظت گویا اللہ نے اس آیت میں لے لی ہے۔ یہ تو ہم اس آیت کریمہ کے غور کرنے میں ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آئیے احادیث پر ہم غور کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کہی ہوئی باتوں کی حفاظت کا اس کے آگے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی حفاظت اول دن سے ہی 4 طرح سے کی گئی۔ پہلا مرحلہ یادداشت، قوت حافظے کے ذریعے۔ اور ایک عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نے شریعت کے نزول کے لیے، قرآن کے نزول کے لیے جس خطے کا انتخاب کیا ہے وہ عرب کا خطہ بڑا ذہین لوگوں کا تھا۔ اتنا ان کی میموری محفوظ ہوتی تھی، بڑے بڑے اشعار، بلکہ اپنے خاندانی نسل کے ان کے سلسلے نسب ہی نہیں بلکہ اپنے جانوروں کے سلسلے نسب تک بھی وہ لوگ محفوظ، بڑی بلاغہ ان کا حافظہ ہوتا تھا۔ مثلاً کہ ایک مشہور حماد عربی شاعر کے مشہور راوی ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے قصائد کا ایک پورا ایک بڑا ذخیرہ اپنے محفوظ رکھا ہے، جسے حروف تہجی کہتے ہیں، الف سے لے کے یا تک ہر حرف پہ بڑے بڑے 100 قصیدے ان کے پڑھا کرتے تھے عربی میں، بغیر دیکھیں ایسا شروع کر دیا ہر لفظ، جیسے آپ جو ہے ایک الف پہ شروع کر دیا تو اس پہ الف پہ شروع ہونے والے 100 قصیدے آپ پڑھتے چلے جائیں، 28 حروف کے 2800 قصیدے اسبل زبان کو نہیں یاد ہوتے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قوت حافظہ اس علاقے کا، اس خطے کا بہت زیادہ محفوظ تھا۔ اور حدیثوں کی حفاظت کے لیے جن راویوں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے جو منتقل کیا، ان میں سب سے زیادہ روایت کرنے والوں کا نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آیا ہے کہ تقریباً ان کے ایک سے ہی 5374 آیتیں مروی ہیں، حدیثیں مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی تعداد میں کسی اور صحابی سے مروی۔ اور ان کا قوت حافظہ ایسا تھا، اسی زمانے میں مروان جو حاکم تھا اس نے آپ کے قوت حافظے کا امتحان لینے کے لیے، پرکھنے کے لیے بلایا اپنے محل میں، اور اپنے کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا کہ میں ابو ہریرہ سے کہوں گا حدیث پڑھنے کے لیے، وہ جیسے پڑھتے جائے تم اپنے جو ہے قلم کاپی لو اور اس کو ریکارڈ کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے کامن آگے سنانے کے لیے کہا، سنا دیے۔ اب پھر دوبارہ 1 سال کے بعد پھر مروان نے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حدیث سنو، اور اس کاتب سے کہا کہ تم پڑھنے کے پیچھے بیٹھو اور وہ ٹیلی کرتے جاؤ جو 1 سال پہلے ہم نے ان سے کئی ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں سنی تھی، آج وہ سنائیں گے، تم وہاں بیٹھ کے ٹیلی کرتے جاؤ کیا کوئی فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ قربان جائے ان کی قوت حافظے۔ 1 سال کے بعد وہی احادیث اسی ترتیب پر، ایک لفظ اور ایک نام کے فرق کے بغیر اسی ترتیب پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا دی۔ تو یہ بلا کا حافظہ تھا، قوت حافظہ۔ احادیث کے لینے میں بھی قوت حافظہ ایک بہت اہم کنڈیشن مانا جاتا تھا۔ احادیث انہی لوگوں کے لیے جاتی تھی جن کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ ان کا قوت حافظہ مضبوط ہے، ان کی یادداشت پکی ہے۔ بھولنے کے بارے میں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوتا تو پھر اس سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا شیخ ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، لیکن قوت حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اس سے حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ ایک سلسلہ رہا۔ دوسرا ہے مذاکرہ، اور چونکہ پہلی حدیث میں جو یادداشت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس کے یاد کرنے، اس کی حفاظت کرنے پر بڑی بشارتیں بھی سنائی ہے، اس لیے بھی صحابہ نے بہت زیادہ ترغیب، بہت زیادہ ان فضائل کی وجہ سے احادیثوں کو یاد کرنے کا اہتمام کیا۔
دوسرا مذاکرے کا کہ آپ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات بھی اس کے اندر تھی، لیبلغ الشاہد الغائب یبلغ عنی ولو آیا، یا اسی طرح ما افاد المسلم افادہ فائدۃ اخاہ فائدۃ احسن من حدیث حسن بعث جو ہے بلغہ وبلغہ. تو اس قسم کی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ اپنی سنی ہوئی بات کو اپنے بھائی تک پہنچاؤ، تھوڑی ہی بات جو نہ ہو یہ پہنچاؤ. اس قسم کی احادیث کی وجہ سے صحابہ میں ایک ماحول بن گیا تھا آپس میں مذاکرے کا. احادیث کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنی ہوئی کو آپس میں ایک دوسرے کو مذاکرے کے طور پر سنانے کا ایک مستقل معمول رہا. اور کچھ صحابہ تو اس کے لیے مختص ہو گئے جن کا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا پورا مکمل صفے چبوترے پر، مدینے کے اس صفہ چبوترے پر مستقل وہ بیٹھا کرتے تھے. تو وہ احادیث کی حفاظت کے واسطے، احادیث کو یاد کرنے کے لیے. اور اسی طرح تیسرا سلسلہ تھا تعامل کا، عمل بھی کیا کرتے. ایک حدیث سنی، حضرت صحابہ نے اس کو اپنی زندگی میں فوراً لا لیا. ایسا نہیں کہ جیسے آپ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں میاس کا تھیوری پڑھا دیے، اصول پڑھا دیے، اب وہ پریکٹیکل میں نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایسے نہیں کہ بیٹھ گئے پورے حدیث اللہ کے وسلم بیان کرنے کے ایک دن میں سب سنا دیے، ایسا تو نہیں ہوا. جیسے جیسے حالات آتے گئے، ضرورت پڑتی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پیش کرتے تھے اور صحابہ اس حدیث کو سن کے صرف عالم ہی نہیں عامل ہوا کرتے تھے، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس حدیث کو کیا کرتے تھے. اس طرح سے اس کا بندوبست ہوا. اور چوتھا طریقہ حدیث کی حفاظت کا کتابت کا تھا، لکھنے کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو محفوظ کیا جاتا تھا. اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں لکھنے سے منع کیا گیا کہ قرآن غیر قرآن سے جو مجھ سے تم لوگ جو سنتے ہو اس کو مت لکھو. یہ حدیث کو لے کر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہ لکھو بول کے بولے حدیثیں کیسے لکھی گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو فرمایا کہ ہاں مجھ سے بیان کرو، حدیث مجھ سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لکھے بغیر مجھ سے یادداشت کی بنیاد پر آگے بیان کرو. اور یہ بھی فرمایا بیان میں چوک نہیں ہونا، غلط نسبت نہیں کرنا، بڑے احتیاط کے ساتھ. فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے جھوٹی نسبت میری طرف کر کے حدیث بیان کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. اتنی سخت وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا کر پھر بتایا کہ میری طرف سے حدیث تم بیان کر سکتے. اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے جلیل اجل صحابہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی صحبت اور ساتھ میں رہنے کے باوجود حدیث کو بیان کرنے میں گھبراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو ہم کوئی ایسی ہمارے بیان میں کوئی ایسی غلطی آ جائے، حدیث کو منتقل کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم جہنم کے وعید کے مستحق ہو جائیں. تو یہ ان احادیث کے رہتے ہوئے، ان سخت وعیدوں کے رہتے ہوئے جن صحابہ نے بیان کیا ہے اتنے محتاط انداز میں، اتنے احتیاط کے ساتھ اس کو نقل کیا. تو بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا، یہ جو مرحلہ تھا احادیث کو لکھنے کی ممانعت والا وہ ابتدائی مرحلے میں تھا. ابتدائی وحی کے وقت میں چونکہ حدیث بھی اللہ کے نبی کی زبان سے پیش کی جاتی ہے اور قرآن کی آیت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے پیش کی جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق نہیں ہوگا تو پھر دونوں میں التباس ہو جائے گا، قرآن کون سا ہے حدیث کون سا ہے یہ فرق پہچاننا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ابتدائی پیریڈ میں، ابتدائی زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا. قرآن کی آیتوں کو لکھو اور احادیث کو اپنی طرف سے زبانی یاد کر کے بیان کر دو. اب جب صحابہ کو ایک پوزیشن سمجھ میں آیا، آیتوں کا انداز چونکہ عربی نہ ہے، وہ پوزیشن سمجھ میں آ گیا اس کا کیا انداز ہوتا ہے، اس کا کیا انداز ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی لکھوانے کا حکم دیا، بلکہ آپ خود نے لکھوایا ہے. چنانچہ کتاب الصدقہ ہے اور وائل بن حجر وغیرہ اس کو لکھی گئی دستاویزات ہیں، اور خود صحیفے عمرو بن حزام، یہ وہ صحیفے ہیں، یہ وہ احادیث کی کتابیں ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی لکھوایا ہے.
بلکہ آپ نے لکھنے کی ترغیب بھی دی ہے. فرمایا استعین بیمینک واومع بیدیہ لخط. ترمذی شریف صفحہ نمبر 107 میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث منقول ہے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے تم حدیث کی حفاظت کرنے میں مدد لو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا لکھنے کا اشارہ کر کے بتایا کہ تم لکھنے کے ذریعے مدد طلب کیا کرو. اسی طرح ابو رافع کی آپ نے اسی حدیث کے ترمذی شریف کے اسی صفحے پر یہ حدیث ہے. ابو رافع نے حدیث کے لکھنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی. تو الغرض یہ وہ ابتدائی مرحلہ تھا جس میں قرآن کی آیتوں سے التباس نہ ہو جائے، لیکن جب ایک پوزیشن بن گئی، ایک ماحول سچویشن سمجھ میں آ گیا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ خود آپ نے لکھوانے کا اہتمام کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا، اور اسی وجہ سے انہی احادیث کی وجہ سے آج بھی وہ جو ہے اسی وقت سے صحابہ کے دور سے ہی صحابہ نے جو حدیثیں سنی ہیں وہ انہوں نے کتاب میں مدون کیا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی مسودات، عبداللہ بن عمر کی مسودات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مسودات، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مسودات، ان کے بیریاں احادیث کی لکھی ہوئی قرن اول میں موجود تھی. بعد والوں نے احادیث ان سے نقل کر کے بیان کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لکھنے کا سلسلہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے تھا اور صحابہ نے اس کو لکھ کر بھی محفوظ کر لیا. تو بہرحال مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ احادیث کو 4 طرح سے حفاظت کی گئی. اب چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، تو 4 طرح سے حدیث کی حفاظت کی. اب آئیے حدیث کو اتنا تو حفاظت تو کی گئی، آگے اس کی چھان بین کیسے ہوئی؟ ایسا نہیں کہ حدیث بیان کر دیے آگے والے اس کو حدیث کو لے لیے. خیر صحابہ کے بارے میں صحابہ کلہم عدول، پورے صحابہ کے سارے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، سچے ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن صحابہ کے بعد والے جو بیان کریں گے اللہ کے نبی سے آپ نے سنا، آپ سے جو ہے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، یہ جو سلسلہ ہے اس کو روایت کہتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ چلے گا، کوئی بھی آگے حدیث بیان کر دیا. آج کے زمانے کے نہیں، آج کیا پوچھتے ہیں بھائی آپ حدیث پیش کریں تو کہاں کی ہے، کس کتاب کی ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے. تو اس زمانے میں جس وقت یہ صحاح ستہ جو کتابیں اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابیں نہیں لکھی گئی تھی، اس وقت کا مرحلہ یہ تھا کہ کوئی بھی حدیث بیان کرتا تو اس کو 4 مرحلوں میں اس کی جانچ پڑتال ہوتی. کیا کیا ہوتی تھی وہ؟ نمبر 1 راویوں کی چھان بین. راویوں کی، راوی بولے تو بیچ میں آنے والے، حدیث کو نقل کرنے والے، بیچ میں بیان کرنے والے کو راوی بولتے. اس کی چھان بین 2 طرح سے ہوتی تھی، ایک اس کی دیانت اور درستگی، راست بازی پر، اور دوسرے قوت حافظے کا معیار. جیسا کہ میں نے عرض کیا بھئی وہ راوی جو بیچ میں آنے والا ہے کیسا آدمی ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور وہ جو بولتا ہے عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، صحیح بولتا ہے. کبھی اس نے حدیثوں سے ہٹ کے، دین و شریعت سے ہٹ کے، مطلب یہ کہ حدیثوں کو منتقل کرنے سے ہٹ کے اپنے کامن زندگی میں بھی کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے. تو اس طرح پوری زندگی اس کے پورے چرترے کو محفوظ جو ہے چھان بین کر کے، اسی وجہ سے جتنے اسماء الرجال اسی فن کا نام ہے احادیث کے، تو بیچ میں آنے والے راویوں کی پوری ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کا انتقال کب ہوا، ان کی زندگی کیا تھی، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تھی نہیں تھی، پورا مستقل ایک فن ہوتا تھا. ایک مستقل بڑی جماعت ہوتی تھی جن کا صبح شام دن رات یہی مشغلہ ہوتا تھا کہ یہ حدیثوں کے بیچ میں آنے والے راویوں کی زندگی کیسی. پھر اتنا ہی زندگی نہیں، اچھی زندگی ہے، تقوی والی ہے، پرہیزگار ہے، زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ان کا قوت حافظہ، یادداشت، میموری کمزور ہے تو بھی کام چل رہا ہے. یادداشت پکی ہے نہیں، کبھی ان سے جھوٹ صادر ہوا نہیں، کبھی ان سے بھول ہو گئی نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا تھا. یہ ایک مرحلہ تھا. پھر دوسرا مرحلہ راویوں کی سند کے تسلسل کے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے تو بیچ میں مثلا صحابی کے بعد 4 واسطے آگے، تو یہ چاروں کا ملنا پایا جا رہا ہے کہ نہیں، یعنی یہ چاروں کا ایک دوسرے کے، مثلا آپ جو ہے حضور سے آپ نے سنا اور آپ نے جو ہے صحابی سے فلانے نے سنا، تو فلاں کی ملاقات اس صحابی سے ہوئی نہیں ہوئی، ان کی زندگی میں نہ پیدا تھے، بڑے تھے نہیں تھے، پھر انہوں نے ان سے سنا تو پھر ان کی زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، دونوں کی زندگی ایک وقت میں ملاقات ہونا ممکن تھا نہیں تھا، یا پھر ایسے ہی بیان کر رہے ہیں. تو گویا بیچ میں آنے والی کڑی کے یہ دیکھا جاتا تھا کہ بیچ میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی، ایک دوسرے کا ملنا پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے.
اتنی باریکی، آسان کام نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کو چھان بین کر، یہ مرحلہ تھا۔ پھر تیسرا مرحلہ تھا حدیث کی سند اور متن کا اسی معاملے کے دوسرے روایتوں اور طرق سے موازنہ۔ اب ایک حدیث کئی طریقوں سے بنی ہے، فلاں آپ بھی بیان کریں، انہوں بھی بیان کریں، انہوں بھی بیان کریں، سب اللہ کے طرف سے، تو یہ سلسلہ ایک لائن ہے، ایک لائن، ایک لائن، ایک لائن ہے۔ اب ان سب لائنوں کو چھان بین کی جاتی کہ یہ لائن والے جیسے حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ لائن والے بیان کر رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ 10 لائنیں ہیں، طرق بولتے ہیں اس کو، 10 طریقوں سے جو بیان کرے، ان میں کچھ فرق ہے کیا؟ نہ ایک طرف بیان کر کے ایک الگ بیان کر رہا کیا؟ پھر اس کی چھان بین کی جاتی، اگر کمی ہے تو پھر وہ کمی رہ جاتی، اس حدیث کو صحیح کا درجہ نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد مجموعی طور پر پورے احادیث کو جب آدمی اتنا ماہر ہو جائے، اسماء الرجال یعنی بیچ میں راوی آنے والوں کی ہسٹری سے واقف ہو، ان کی زندگی سے واقف ہو، ان کے قوت حافظے سے واقف ہو، اتنا حدیثوں کے ماہر ہونے کے باوجود بھی پھر دیکھا جاتا کہ آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کر کے بیان کی جانے والی حدیث دوسرے حدیثوں سے یا دوسرے قرآنی آیات سے یا شریعت سے یا تاریخی واقعات سے کچھ اپوزیشن تو نہیں ہے، کچھ اس کے ریورس میں تو نہیں ہے؟ کیا یہ مضمون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ اس پر بھی تحقیق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی باریکیوں کے ساتھ حدیث کی حفاظت کی گئی۔ تو الغرض میرے دوستوں، آج کی مختصر سی حدیث جو ہے گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ حدیث کا انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، وہ سراسر گمراہی ہے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث کو حفاظت کرنے میں، اس کے محفوظ کرنے میں جس طرح کا بندوبست کیا گیا، جس طرح کی حفاظت کا سامان کیا گیا، دنیا کی کسی کتاب اور کسی انسان کی باتوں کی حفاظت کا اتنا بندوبست نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حدیث کو حفاظت کرنے کے 4 طریقے تھے، پھر حدیث کو صحیح ہے نہیں ہے اس کو جانچ کرنے کی مستقل ٹیم ہوا کرتی تھی۔ یہ پورا سلسلہ قرن اول سے موجود تھا، پھر اسی خزانے سے لے کر قرن جو ہے 3 صدی میں حضرات محدثین نے وہ جو مسودہ